الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورۃ کلام سورۃ فاتحہ. اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفسیر اصل مقصود ہے. سورت یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور اللہ رب العزت نے اس سورت کو سب سے پہلے نازل فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. اعوذ کے معنی میں پناہ لیتا ہوں باللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی من الشیطان الرجیم شیطان سے جو ملعون اور مردود ہے. شیطان عربی لغت کے اعتبار سے شیطان یشتن و شطرن کے معنی آتے ہیں جس کو دور کر دیا گیا ہو, اور رجیم رجم سے بنا ہے. رجم کے معنی پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دینا, سنسار کر دینا. تو ملعون کے معنی قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں سے شروع کیا جائے. ایک جگہ فرمایا 14 پارے کی آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن کریم پڑھیں آپ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی پناہ لیجیے شیطان مردود سے, کیونکہ کسی بھی نیک عمل کو کرنے میں شیطان مداخلت کرتا ہے. اور شیطان نے یہ بات طے کر لی تھی جب اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا, تو اس وقت اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں دائیں سے بائیں سے پیچھے سے آگے سے ہر جیسا چاروں طرف سے میں ہلاک اور برباد کرنے کی انسان کو کوشش کروں, لیکن دو جہتوں کو بھول گیا, ایک اوپر کی جانب کو اور نیچے کی جانب. تو اللہ رب العزت نے بھی یہ فرمایا کہ اگر بندہ میرا بندہ کتنے گنہگار ہو اور کتنے اس نے غلطی کی ہو, جس وقت وہ ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے ندامت اور شرمندگی کے لیے دعا مانگے گا اور ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر مجھ سے دعا مانگے گا تو ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے میں اس کی بخشش کے فیصلے کر دوں. اسی طریقے پر سجدے میں یعنی نیچے کی جانب سے بھی بھول گیا, کیونکہ یہ ہے جس وقت کوئی بندہ ندامت اور شرمندگی سے میرے سامنے اپنے تمام اعضاء میں جو اشرف عضو ہے یعنی چہرہ, جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو سامنے رکھ کر کے وہ اپنی عاجزی پیش کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ سر سجدے سے اٹھنے سے پہلے اس کی بخشش کے فیصلے فرما دے. تو دائیں بائیں اور اس طریقے پر آگے پیچھے یہ چاروں جہت کا تذکرہ 8ویں پارے میں موجود ہے. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, میں یقیناً آؤں گا ان کے پاس سامنے کی جانب سے ومن خلفہم اور اس طرح بائیں کی جانب سے وعن شمائلہم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم اور داہنی جانب سے اور شمائل یعنی جو ہے بائیں جانب سے. تو اس طریقے پر اللہ رب العزت نے دو جہتوں کو بلا دیا اور فرمایا کہ بندہ تو کتنی ہی کوشش کر لے شیطان کو بہکانے کی, جس وقت بندہ گڑ گڑائے گا میرے سامنے اور مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو فیصلے فرما دوں. تو شیطان ہر نیک کام کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور جو ہے انسان کو غلط راستے کی طرف لگانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت جو سب سے بڑی ذات ہے اسی کی پناہ طلب کی گئی اور اسی سے پناہ مانگی گئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ لیتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کی شیطان مردود سے جو کہ ہر کام کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں تاکہ اس رکاوٹ سے اور اس کام سے جو ہے ہم بچ جائیں. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہر کام کی ابتدا اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے کی جائے تو بسم اللہ میں بعد جو ہے وہ مصاحبت کے معنی میں بھی آتے ہیں, استعانت کے معنی میں بھی اور تبرک کے معنی میں. بسم اللہ یعنی اسم کے معنی تو نام کے آتے ہیں اور اللہ اس ذات واجب الوجود
کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تمام صفات کے اعتبار سے یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ذخیر نہیں، اور اللہ کا نہ کوئی تثنیہ آتا ہے نہ جمع آتا ہے، یعنی کیونکہ وہ واحد ہے، بالکل یکتا ہے، اس لیے اس کا دو اور تین کا تذکرہ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی، جب کچھ نہ رہے گا تو اللہ کی ذات ہے۔ تو بسم اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ، یہ مصاحبت کے معنی، اللہ تبارک تعالیٰ کی نام کی مدد سے، استعانت کے معنی، استعانت کے معنی مدد کے ہیں اور مصاحبت کے معنی ساتھی کے ہوتے ہیں۔ تو ایک ترجمہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ یا اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہے۔ تیسرا ترجمہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی برکت سے میں اس کام کی ابتدا کر رہا ہوں، تو بسم اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ اب ہر کام کی ابتدا اسلام نے اس لیے رکھی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورت کا جز ہے، سورہ نمل، یعنی اور ہر سورت کے شروع میں مستقل فصل اور فرق پیدا کرنے کے لیے سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سے ابتدا کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ کفار و مشرکین اپنے ناموں کی ابتدا جو ہے بتوں کے نام سے کیا کرتے تھے، بسم اللہ والعزیٰ، اس طریقے پر اپنے بتوں کا نام لے کر کام کی ابتدا کرتے تھے۔ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر وقت شروع سے لے کر آخر تک انسان کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے کام کی ابتدا کرو اور کام کی شروعات کرو۔ جب ہر وہ کام جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ برکت کی شکل پیدا فرما دیتا ہے، اور حدیث میں فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطا وابتر، ہر وہ کام جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ ناتمام رہا کرتا ہے۔ تو اس غرض سے حدیث میں بسم اللہ سے ابتدا کرنے کی تاکید فرمائی گئی، اور بہت سی روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جب بھی کسی کام کو کرو، حکم دیا گیا کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ، اس طریقے پر گھر میں دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کے، لباس پہنو تو بسم اللہ پڑھ کر کے، پانی پیو تو بسم اللہ پڑھ کر کے، اٹھتے بیٹھتے گھر سے نکلتے گھر میں داخل ہوتے، حدیث میں آتا ہے جس گھر میں بسم اللہ پڑھ کر کے انسان داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں سے نکل چلو، تمہارے لیے رہنے کا یہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لو تو کھانے میں تمہاری کوئی شرکت نہیں ہے، بسم اللہ جب پڑھ لیتا ہے بندہ تو شیطان کی مداخلت اور شیطان کی ان ساری چیزوں سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو ہر کام کے اندر اسلام نے توجہ دلائی کہ بسم اللہ کر کے کام کی ابتدا کرنے کی کوشش کرو، اور اس میں حکمت اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ بندے کی نظر اور بندے کی سوچ و فکر اس مالک حقیقی اور اس ذات کی طرف ہو کہ جس مالک حقیقی نے یہ لباس دیا ہے، یہ گھر دیا ہے، یہ مکان دیا ہے، دکان دیا، ساری چیزیں خدا تبارک تعالیٰ نے دی۔ ایک کھانا کھانے میں انسان غور کر لے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ کھانا شروع کرتا ہے یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کے کھانے کو شروع کیا، تو کھانے کا یہ ایک لقمہ جس کے پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ کا غیبی ایک نظام ہے جو پوری کائنات کو اس کے پیچھے لگا رکھا، اس لیے کہ زمین سے دیکھیے، زمین سے گٹلی اور پودے کو پھاڑ کر پودے کو نکالنا ہے، پھر اس کو کس پروان چڑھانا ہے، کہ سورج کی کتنی شعاؤں اور حرارتوں سے اسے غلے کو پکایا گیا ہے، اس کے پیچھے کتنے خدمت کرنے والے کام پہ لگے ہوئے، اور پھر کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ آٹے کی شکل میں آتا ہے اور پھر تمہارے لیے کھانا بن کر کے تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ کی حکمتوں کو اگر تم غور و فکر کرو، یہ پوری کائنات اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے خدمت کے لیے لگا رکھی۔ اسی طرح ایک لباس، ایک کپڑا بن کر کے آیا تو اس کے پیچھے کتنے خدا تبارک تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے، اور ساری کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح ایک ایک کام پہ لگا رکھا، اور اس کام کو ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہے، تو وہ چیز تمہارے لیے سامنے بن کر کے آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اس سے جو ہے قدرت نمایاں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں جس سے انسان کو راحت اور اس سے آرام انسان کو میسر آئے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ جب تم کسی کام کو شروع کرنے چاہو تو ایسی صورت میں بسم اللہ پڑھ کر کے اس کو شروع کرو۔ اور یہ مسئلے کے اعتبار سے بات ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے، چاہے وہ نماز سے پہلے یا نماز کے اندر، نماز سے خارج نماز،
تو قرآن کریم کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا۔ نماز کے اندر بھی جب اکیلے انسان نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے سبحان اللہ کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے، کیونکہ اسے تلاوت کرنی ہے۔ اور امام کے پیچھے ولا الہ الا اللہ کا پڑھ کر کے انسان کو چھوڑ دے۔ پھر بعض علماء نے تو اس بات کو کہ جو ہے پہلی رکعت میں الحمد شریف سے پہلے سبحان اللہ کے بعد اعوذ باللہ بھی پڑھنی اور بسم اللہ بھی پڑھنی ہے منفرد کو، اکیلے نماز پڑھنے والے، اور مقتدی کو تو صرف ولا الہ الا اللہ تک پڑھنا۔ اور ہر رکعت میں اکیلے نماز پڑھنے والا ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے کہ جب ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصیت ایک تو یہ قول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی یعنی اور کتابیں بھی شروع ہیں، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اور کتابوں کو بھی اسم اللہم سے شروع کیا گیا، تو اس کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خصوصیت امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصیت کے ذات میں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت عطا فرمائی۔ پھر اس کے مستقل فضائل ہیں، فضیلت کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھنے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جگہ سے ہوا کہ قبر کے پاس سے تو محسوس ہوا کہ قبر کو عذاب ہو رہا، اور قبر کو جب عذاب ہو رہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس وجہ سے کون سا ایسا گناہ۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اس کے بعد پھر واپس آئے تو محسوس ہوا کہ قبر پر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ تو اب یہ اس بات کی فکر کہ اللہ تبارک تعالیٰ مناجات کی کہ بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا اعمال کا زمانہ تو ختم ہو جاتا ہے، اور جب عمل کا زمانہ ختم ہو گیا تو اب ایسی صورت کے اندر اس عمل کی وجہ سے اس شخص کے بخشش کے فیصلے فرما دیے۔ تو اللہ رب العزت سے مناجات کی، اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ اے عیسیٰ، اس شخص کا ایک بچہ تھا جس نے جو ہے جب دنیا سے یہ آیا تو چھوٹا تھا، اور جب اس کی ماں نے اس کو مکتب میں پڑھنے کے لیے بٹھایا اور اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، میری غیرت نے کہا کہ اس شخص کے بچے کو ہم عذاب دیں، لہٰذا ہم نے اس کی بنیاد پر اس کی بخشش کے فیصلے فرما دیے۔ اب پورا قرآن کریم پڑھنے سے کتنے بخشے ہیں، کتنے فضائل اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، تو صرف بسم اللہ کے اعتبار سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا بخشش کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ فرما دی۔ اس طریقے پر بہت سی خصوصیات اور بہت سے فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائے، اور حکم دیا گیا بندے کو کہ جب کسی کام کی ابتدا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مستقل یہ چونکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اگر کسی پرچے پہ لکھی ہے تو قرآن کی ایک آیت جس طرح قرآن کریم کی آیات کا اور دوسری آیات کا حکم ہے، اس کا بھی حکم ہے۔ جو عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہیں وہ اس کو تلاوت کی حیثیت سے نہیں پڑھ سکتی، اور دعا کی حیثیت سے پڑھنا درست ہے، یعنی کسی مثلا کھانا کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو دعا کی حیثیت سے پڑھ، لیکن تلاوت کی غرض سے پڑھنے کو منع ہے۔ جس شخص پر غسل واجب ہو یا بے وضو ہے انسان، جس پرچے پہ بسم اللہ لکھی ہے تو اس کو بھی چھونے کے لیے حکم ہے کہ وضو ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں پارے میں آیت موجود۔ تو صورتوں کے درمیان میں فرق پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورت جو ہے رکھا۔ اب جب تلاوت کی جائے شروع سے بالکل تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں، اور تلاوت کرتے کرتے جس وقت کوئی صورت آ جائے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سوائے سورہ توبہ کی۔ قرآن کریم میں یعنی ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے سوائے سورہ توبہ کی۔ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ شروع سے تلاوت وہیں سے شروع کریں، سورہ توبہ ہی سے شروع کر رہے ہیں، سورہ برات یا سورہ توبہ جو 10ویں پارے میں، اگر وہیں سے شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں، کیونکہ قرآن پڑھنے کی آپ ابتدا کر رہے ہیں یہاں سے۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے بلکہ بعد منہ سے پڑھ رہے ہیں یا اس سے پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بیچ میں صورت آ جائے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ
جو ہے اللہ مقدس کلام جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس کا مقاصد اور معانی اور مطالب سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اس کے اعوذ باللہ کے بھی معنی بچوں کے ذہن میں ہوں، بسم اللہ کے معنی بھی ذہن میں ہوں، سورہ فاتحہ الحمد شریف اس سورت کے بھی معنی مطالب ذہن۔ قرآن کریم کے 3 حق ہیں، ایک تو یہ کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھا جائے، دوسرے اس کے معانی مطلب کو سمجھا جائے، اور تیسرے اس پر عمل کیا جائے۔ عام طور پر کوتاہی بہت سے احباب نے سمجھ لیا کہ قرآن کریم ایک برکت کی کتاب ہے، بس بے شک یقیناً اللہ کے کلام میں برکت ہے، لیکن برکت تک ہی محدود نہ رکھ کر کے کہ بس ہم نے برکت کے لیے اسے استعمال کیا دکان مکان کے افتتاح، اور اس کے بعد اسے رکھ دیا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہی فرمایا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے بہتر اور درست راستہ ہے، اس راستے کی یہ رہنمائی کرتا ہے جس سے انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں ایک رہنمائی ملے گی، عقیدے کی درستگی سے متعلق، اخلاق سے متعلق، معاملات سے متعلق، پیدائش سے لے کر کے وفات تک انسان کے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ایک سبق نہ مل رہا ہے۔ تو ہر چیز کا ایک سبق موجود ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو فکر ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام کو جو ہے پڑھنے کا حکم جو دیا کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھو، تو اعوذ باللہ کے معنی یہ ہوگا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں یعنی شیطان سے، اور شیطان کے لغوی معنی جو دور کیا ہوا ہے، اور رجیم کے معنی یعنی جو سنگسار کیا ہوا لغوی معنی، اور ملعون اور مردود، کیونکہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے گویا دور کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح ذلت کے لیے کسی پہ پتھر مارا جائے تو اسی طریقے پر اس کو بھی اللہ نے ذلیل کر دیا ہمیشہ کے لیے، قال اخرج منہا مذموما مدحورا، نکل جائے یہاں سے تو ہمیشہ کے لیے ذلیل ہے اور رسوا ہے، ہمیشہ کے لیے تو اس پر لعنت ہے اور پھٹکار ہے۔ بار بار قرآن کریم میں اس طریقے پر شیطان کی ذلت اور رسوائی کو بیان فرمایا ہے۔ اس طریقے پر پھر بسم اللہ کے معنی جو ہوئے اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، یا اللہ تبارک تعالیٰ کے مدد سے شروع کرتا ہوں، بعد جو ہے مشاہبت کے معنی میں بھی اور استعانت کے معنی میں بھی اور تبرک کے معنی میں بھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی برکت سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحمان۔ اب اللہ کے صفاتی ناموں میں سے اللہ نام تو ذاتی ہے، خدا تبارک تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے جو نام اس ذات واجب الوجود کا جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے، اور 2 صفاتی نام ذکر فرمایا، رحمان اور رحیم۔ رحمان وہ ذات کہ جس کی رحمت عام ہے، اور رحیم وہ ذات جس کی رحمت تام ہے یعنی مکمل ہے اور کامل ہے۔ رحمان پوری دنیا میں جتنے بھی نعمتوں کا ظہور ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ صفت رحمت کے عام ہونے کی بنیاد پر، اسی لیے رحمان کسی شخص کا جو ہے خالی رحمان کسی شخص کو کہنا ضروری نہیں ہے۔ آج نام ہوتا ہے عبد الرحمان تو عبد الرحمان کہہ کے پکارنا چاہیے، رحمان کہہ کے نہیں، یہ تو اللہ کی خصوصی صفت ہے، یہ کسی شخص کو عام طور پر ہم اس میں گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور بے دھیانی میں انسان ذرا بھی نہیں دھیان دیتا، لیکن کسی چیز کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے آج دنیاوی معاملات کے اندر اگر انسان ذرا دھیان دے دے تو بہت بڑا خسارہ ہو جائے اور بہت بڑا نقصان ہو جائے، لیکن دین کے کاموں میں دین کا نقصان اور خسارہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ اگر انسان توجہ دے لے اس بات کو کہ ہم عبد الغفار نام ہے تو پورا عبد الغفار نام لیں گے، عبد الوہاب نام لیں گے، عبد الرحمن نام لیں گے، یہ نہیں ہے خالی رحمان کہہ رہے ہیں، خالی غفار کہہ رہے ہیں، خالی رزاق کہہ رہے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے، انسان فکر کر لے کہ بھائی نام یہ ہے تو نام پورے طور پر ہمیں لینا، کیونکہ رحمان خصوصی طور پر یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات کے لیے مخصوص ہے، اب وہ کسی بندے کے لیے تو مخصوص کرنا، عام رحمت کا ظہور خدا تبارک تعالیٰ کی کائنات کے ایک ایک ذرے سے ہو رہا، ساری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزوں کا وجود ہے یہ صفت رحمت کی بنیاد پر ہی ہے، اور صفت رحمت کی بنیاد پر ہی پورے عالم کی نعمتوں کی بقا ہے، ورنہ انسان کے جو شرک و کفر اور غلط کام
قرآن کریم میں فرمایا جگہ تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. یہ جو شرک و کفر کی بات کرتے ہیں، کہیں اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، کہیں اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات اور صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین دھنس جائے، اللہ کا اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن اللہ کی صفت رحمت کا ظہور اتنا عام ہے اور غالب ہے کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا کا نظام قائم ہے. اور بندوں کے گناہوں کو تو اللہ معاف کرتا ہی رہتا ہے. اللہ کے عرش پہ لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. اس غیر و غضب پر غالب ہونے کی بنیاد پر چونکہ رحمت کا ظہور، رحمت کا غلبہ زیادہ ہے، اس لیے نظام عالم جو ہے قائم ہے اور باقی ہے. ورنہ کب کا درہم برہم ہو جائے، اگر ذرا سے گناہ پر اللہ پکڑ کرنے لگ جائے انسان کی، تو انسان کو سانس لینا دشوار ہو جائے اور بڑی مشکلات میں انسان پڑے. اور رحیم کا جو لفظ ہے یعنی تام رحمت کو اس نے اپنے مکمل کر دیا. تو شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو کہ بڑا مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. اور یہ کوشش اور فکر بندے کی ہو کہ ہر کام کو شروع کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے انسان بسم اللہ سے شروع کرنے کی کوشش کرے. کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گھر سے نکلنے میں، دروازہ بند کرنے میں، بجلی کا جھٹکا بند کرنے میں، یعنی صرف ہر چیز کے اندر بسم اللہ. اور اسی سے وہ کام عبادت بن جائے انسان. ایک ہے دنیا کا کام، ہم دنیا کا کام سمجھتے ہیں بھائی کھانا کھانے کو کھاتا تو ہے کافر بھی ہے مشرک بھی ہے، لیکن انسان اس طریقے پر کھاتا. لیکن بسم اللہ پڑھ کر کے کھانے کی ابتدا کی گئی تو بسم اللہ کا وہ کھانے کا عمل عبادت بن جاتا ہے. تو اب اعوذ باللہ کے معنی ہو گئے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے جس پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، جو تمام دین کے کاموں میں، انیک کاموں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. اور بسم اللہ کے معنی اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ یا اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی مدد سے با جو ہے اس میں استعانت کے معنی بھی اور تبرک برکت حاصل کرنے کے معنی بھی اور مصاحبت کے معنی بھی ہے ساتھ. تو مصاحبت کے معنی اگر لیں تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں اس کام کی ابتدا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے مدد سے میں اس کام کی ابتدا کر رہا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی برکت سے میں اس کام کی ابتدا کر رہا ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے.